بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العبسہ کو حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے پڑھیں گے بغیر گرامر کے۔ اس سے پہلے سورۃ التکویر ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ ان سے گفتگو میں مشغول تھے تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کی ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ پہنچے، اور چونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ محو گفتگو ہیں یا کن لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ ان نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کی، یعنی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا، کیونکہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت کر دی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان مشرکین کے سرداروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ گفتگو سے فارغ ہو کر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، یعنی سورۃ العبس، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ منہ بنانے کو عربی میں عبس کہتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام ہی عبس ہے، اسی سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ تو اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو، سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو، اور وہ اس بات کا زیادہ حقدار وہی ہے اور اس کو ہی وقت دیا جائے۔ تو اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہے ہی نہیں، جو حق سمجھنا نہیں چاہتے، جن کو بار بار دلیلیں دینی پڑتی ہے، جن کو بار بار قرآن پیش کرنا پڑتا ہے، بار بار حدیثیں پیش کرنی پڑتی ہیں، اور ان کے دل میں حق کی طلب ہے ہی نہیں، تو حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیر لیا، یعنی ناگواری کا انداز اپنایا۔ ان جاء، آیا اس کے پاس، الاعمی، ایک نابینا۔ جب ان کے پاس ایک نابینا آیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری محسوس کی، چونکہ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ عموماً جب بڑے لوگ دین میں آ جائیں تو پھر اس کے ساتھ ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو دین میں لانا آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے سرگنوں اور سرداروں کو دعوت دے رہے تھے۔ تب ایک نابینا صحابی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے، تو واقعہ جو میں نے آپ کو پیچھے ذکر کر دیا۔ وما یدریکا، اور کیا چیز یدریکا بتائے آپ کو، لعلہ، شاید کہ وہ یزکا، پاک ہو جاتا ہے۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتہ کہ وہ نصیحت حاصل کرنے والا جو آپ کے پاس آیا، کیا پتہ کہ وہ پاک ہو جاتا، یعنی تزکیہ حاصل کر لیتا، او یذکر، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ، تو فائدہ دیتی اسے، الذکرى، نصیحت، یا وہ آپ سے نصیحت حاصل کرتا تو ظاہر ہے اس کو نصیحت فائدہ دیتی، کیونکہ وہ نصیحت حاصل کرنے کی ہی غرض سے آیا تھا۔ تو اگر وہ نصیحت حاصل کر لیتا تو اس کو فائدہ بھی پہنچاتی، کیا پتہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا، وہ پاک بھی کر لیتا اپنے آپ کو۔ جو نابینا شخص صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ اما، رہا، من استغنی، وہ جو بے پرواہی برتتا ہے کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، غنی سے نکلا ہے نا، مالدار، ہر چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھنا اور کسی کی کوئی پرواہ نہ رکھنا، اور اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھتا ہے۔ فانت، تو آپ، لہو، اس کے لیے، تصدیٰ، آپ توجہ کرتے ہیں۔ وہ شخص جو بے پرواہی برتتا ہے، دین اسلام کو فالو کرنا نہیں چاہتا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ وما علیک، اور حالانکہ نہیں، علیک، آپ پر، اللہ نہیں یزکا، کے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہیں ان کے، کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ وہ ان کی اپنی قسمت میں ہدایت ہوگی تو ان کو مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نبی جی، حالانکہ آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کے کہنے سے پاک ہو جائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جسے ہدایت
ہدایت دینا چاہے، جس اسلام کی دولت دینا چاہے۔ وہ اما اور رہا من وہ جو جاء کا آیا آپ کے پاس یسعا کوشش کرتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تنبیہ کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کانشیس ہو گئے تھے۔ جب بھی عبداللہ ابن مکتوم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے کہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ وہ اما اور رہا وہ من جا کا جو آیا آپ کے پاس یسعا کوشش کرتا ہوا، یعنی سعی سے ہے نا کوشش کرنا، صفا مروہ میں ہم سعی کرتے ہیں تو اسی سے ذہن میں رکھیں کوشش سے۔ وہ اما من یعنی وہ شخص جو آیا آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا، نابینا بھی تھا، وہو یخشا، واو کا مطلب اور ہوا کا مطلب وہ، یخشا وہی خشیت سے ڈرنے سے ہے نا، خشوع خضوع سے ذہن میں رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نماز میں خشوع خضوع عطا فرمائے، یعنی ڈر اور خوف سے ہم نماز پڑھیں، اللہ کا ڈر ہو ہمارے اندر۔ تو وہ یخشا اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی اور وہ ڈرتا ہے، یعنی جو آیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈرتا بھی تھا اللہ سے، اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں بڑا ہی زیادہ وہ پرجوش تھا۔ فانتا تو آپ عنہ اسے تلہا بے رخی برتتے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 آیتیں تک آ چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فانت عنہ تلہا تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی جو آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ تذکرہ ایک نصیحت ہے۔ اللہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک نصیحت ہے، آخرت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ جو چاہے اسے نصیحت حاصل کر لے، جو چاہے اسے قبول کر لے۔ اب اگر جو قبول نہیں کرتا تو اے نبی جی آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فمن شاء ذکرہ تو جو کوئی شاء چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کر لے، ذکرہ وہی نصیحت سے، تو جو شخص چاہے گا اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ یہ قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ فی صحف مکرمہ، فی کا مطلب میں آئے گا صحف، صحیفوں سے ذہن میں رکھے گا، صحیفے مکرمہ عزت دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایسے قرآن ہے، ایسے صحیفے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں، بڑے ہی مرتبے اور مقام والے قرآن کے یہ اوراق اور صحیفے ہیں۔ مرفوعۃ، مرفوع رفعت سے بلندی سے ذہن میں رکھیے گا، مرفوعۃ بلند مرتبہ ہیں، مطہرہ نہایت پاکیزہ ہیں، طاہرہ مطہرہ پاک کو کہتے ہیں طاہرہ، سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی بھی جتنے بھی ازواج مطہرات سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کی تمام بیویاں، ہماری جو مائیں ہیں ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، یعنی پاک بیویاں، تو مطہرہ پاکیزہ سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ مرفوعۃ بلند مرتبہ ہے، مطہرہ نہایت ہی پاکیزہ کلام ہے۔ یہ بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، سفرۃ لکھنے والوں کے لیے۔ بِأَيْدِي میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، ہاتھوں میں رفع یدین جو لوگ کرتے ہیں نا تو ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو رفع یدین کہا جاتا ہے۔ تو رفع یدین ہاتھوں سے ذہن میں رکھیے گا، آپ اسی رفع یدین سے ان کو کنیکٹ کریں، ید ہاتھوں کو کہیں گے۔ تو بِأَيْدِي یہ ہاتھوں میں ہے، سفرۃ لکھنے والوں کے، یعنی معزز فرشتے، کرام بررہ معزز نیکوکار، یعنی اتنے معزز اور نیکوکار ہیں جو کسی قسم کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کی بالکل بجا آوری میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا قتل الانسان، مارا جائے الانسان انسان، ما اکفرہ کس قدر ناشکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ دیکھیں انسان مارا جائے، قتل قتل مارنے سے ہلاک کرنے سے ہے کہ ہلاک ہو جائے انسان، کس قدر ناشکر ہے، اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو قرآن، ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے نوازا ہے، پھر بھی وہ ناشکری کرتا ہے، رسول اللہ کو، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے میں لگا ہوا ہے۔ مارا جائے انسان، اللہ تعالیٰ انسان سے گلہ کر رہے ہیں۔ من ای، کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ انسان کو غور تو کرنا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے کہ وہ اس قدر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آج دلیلیں مانگتا ہے، اللہ کے وجود کی دلیلیں مانگتا ہے، رسول کے حق برحق ہونے کی دلیلیں مانگتا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ مارا جائے یہ شخص، یہ تو دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ پھر اس نے اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی ایک نطفے سے، جس طرح میں نے سورۃ الطارق میں آپ کو پڑھایا، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے انسان کو
اس کے ماں باپ کے ذریعے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی یہ انسان جھٹلاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اور اب اللہ سے دلیلیں مانگتا ہے کہ کون اللہ، کیسا اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان کس قدر ناشکر ہے یہ۔ پھر فرمایا کہ نطفے سے پیدا کیا اسے، فقدر، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کی تقدیر لکھی، یعنی آنا جانا، زندگی موت، ساری تقدیر اس کے اللہ نے مقرر کی۔ ثم السبیل، پھر راستہ یسرا، آسان کر دیا اسے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، سبیل راستے کو کہیں گے، یسرا آسان کر دینا، یسیر آسان چیز سے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے لیے ثم السبیل یسرا، پھر ثم کا مطلب پھر آئے گا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ چیز خرچ کرو، تو یسرا آسان کر دیا اس نے۔ وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کر رہا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یسر آسان سے ذہن میں رکھے گا، یسیر چیز، آسانی والی چیز۔ تو ثم السبیل یسرا، یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو تفسیر آسان ترجمہ قرآن، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستہ، یعنی اس کے ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسان راستہ کر دیا، یعنی کہ وہ تنگ جگہ سے نکل کر باہر آتا ہے تو اس کے لیے آسان کر دیا اس تنگ راستے کو۔ اور باقی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے آسان کر دی، زندہ رہنا، زندگی گزارنا اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو مفسرین کی مختلف تفسیریں ہیں، جو مستند ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ثم اماتہ، پھر اس نے موت دی اسے، فاقبرہ، پھر اس نے قبر دی اسے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ انسان کو موت دیتا ہے، پھر اس کے بعد قبر اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب اذا، پھر ثم کا مطلب پھر آئے گا، اذا کا مطلب جب آئے گا، شاء وہ چاہے گا، انشر وہ اٹھا کھڑا کرے گا، پھر جب اللہ چاہے گا وہ انسان کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ انشر نشر، حشر نشر سے ذہن میں رکھے گا نا، حشر کے دن ہم سارے اکٹھے ہوں گے نا، تو پھر جب اللہ چاہے گا انسان کو قبروں سے اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما، ابھی تک نہیں، یقضی، اس نے پورا کیا، ما، جو امرا، اس نے حکم دیا اسے۔ اب اس کے بارے میں بھی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ کفار کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یعنی کہ کفار نے ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا نہیں کیا، یعنی ایمان اور اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ دوسری مسلمانوں پر بھی آیت فٹ آتی ہے اکارڈنگ ٹو مفتی تقی عثمانی صاحب، کہ دیکھیں مسلمان آج بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی کر رہے ہیں، حکم کو پورا نہیں کر رہے نا۔ کچھ لوگ، اب دیکھیں اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 95% لوگ ایسے ہیں یا 96% لوگ ایسے ہیں جو بالکل نمازیں نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو گھروں میں پڑھتے ہیں۔ 4 سے 5% لوگ وہ ہیں جو مکمل باقاعدگی کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں تو یہ آیت آج مسلمانوں پہ بھی فٹ آتی ہے۔ اس سے مراد دونوں لیے جاتے ہیں، کفار جو آج تک اسلام لائے نہیں ہیں، ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں، اور وہ مسلمان بھی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، صرف اسلام کے نام پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، باقی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین کے باقی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مصداق میں دونوں شامل ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پس چاہیے کہ دیکھے، ینظر نظارے سے ہے، انسان اِلیٰ طعامی، اپنے کھانے کی طرف۔ اِلیٰ کا مطلب طرف آئے گا، طعام کا نظام ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، دعا پڑھتے ہیں کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، تو دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ انا صببنا الماء صبا، انا کا مطلب بے شک، صببنا اس نے اونڈیلا، ماء پانی، صبا خوب اونڈیلا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں انسان کو غور کرنا چاہیے اپنے کھانے کے اوپر، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں، زمین آسمان میں یہ چیزیں مسخر کر دی، کس طرح اللہ آسمان سے نچوڑ کر پانی کو اونڈیلتا ہے جو زمین کو سیراب کرتی ہے، جس سے کھیتی اگتی ہے اور انسان اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں اس میں تلاش کرتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، ثم کا مطلب پھر آئے گا، شققنا پھاڑا ہم نے یا پھاڑی ہم نے، الارض زمین کو، الارض زمین کو خوب پھاڑا۔ اب دیکھیں ہم نے 10 سماؤن شقت میں پڑھا، جب آسمان پھٹ جائے گا تو شق کو ذہن میں رکھے، پھاڑنے کی میننگ میں آئے گا، شققنا الارض، جب پھاڑی اللہ نے زمین، خوب پھاڑنا۔ دیکھیں جب
اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی زمین سے کوئی بھی آپ بیج ڈالیں یا کوئی بھی گھاس پھوس اگتا ہے نا، خاص کر کسی کا کوئی بیج جب اگے تو زمین کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے، پھر ایک رات کا اندھیرا، پھر اوپر سے زمین کا اندھیرا، پھر مٹی کا اندھیرا، تو ایک بیج اپنے اندر ایک بہت پوٹینشل لے کر پڑا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ زمین کو چیر پھاڑ کر ایک بڑی سی تہ کو پھاڑتا ہے، پھر وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ دیکھ انسان، غور کر، اللہ نے کیسے تمہارے لیے زمین میں چارہ اگایا اور وہ زمین کو پھاڑ کر ایک کومپل باہر نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا ہم نے، فیہا، اس میں، حبًّا غلّا۔ فَأَنبَتْنَا نباتات سے ذہن میں رکھیے گا نا، نبات اگانے کو کہیں گے نبت، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں سے غلہ اگایا، وعنبا، اور انگور ہیں، اناب انگور کو کہیں گے، وقضبا، اور ترکاری ہے۔ اناب انگور اور ترکاریاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا، پیاز، ٹماٹر، ایسی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں سالن میں، وزیتون ونخلا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجور، وحدائق، اور باغات، غلبا، گھنے باغات، ایسے باغات جو گھنے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے، انگور ہیں، زیتون کے درخت، کھجور کے درخت، باقی بھی باغات، کتنے باغات ہیں، ان گنت باغات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسان کے لیے پیدا کیے، اور انسان کو کہا کہ تو پھر بھی ناشکر ہے، مارا جائے انسان تو کس قدر اپنے رب کی ناشکری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے ہی تو مسخر کی ہیں۔ وفاکہۃ وابا، وفاکیہ، اور پھل ہیں، وابا، اور چارہ ہے، پھل بھی بہت سارے ہیں اور چارہ بھی بہت سارا ہے، یعنی جانوروں کے لیے بھی چارہ اس میں موجود ہے، پھل انسان بھی کھاتے ہیں، باقی بھی جتنی چرند پرند مخلوق رہ رہی ہے، حیوانات رہ رہے ہیں جنگلوں میں، وہ سارے کے سارے ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ متاعن، تو فائدے کی چیزیں ہیں، لکم، تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ انعام، انعام ہے نا، مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی، الصاخہ، کان بہرا کر دینے والی سخت آواز۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فرما رہے ہیں ہم نے ساری چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی، تو اپنے رب کو بھول چکا ہے، تو ان کے لہو لعب میں لگ چکا ہے، تو پرندوں کو پالنے کے شوق میں لگا ہوا ہے، جانوروں کو پالنے کے شوق میں لگا ہوا ہے، جانوروں سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور دین، ایک فطرت جو نیچرل چیز تھی، تم اس کو چھوڑ چکے ہو۔ جب ہوگا یہ کہ اچانک آواز آ جائے گی، کان کو بہرا کر دینے والی آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی، یعنی قیامت، یعنی سور جب پھونک دیا جائے گا نا، تو پھر اس دن پتہ چلے گا۔ آج تو تم مصروف ہو اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں کے ساتھ، اور بڑی خوش ہنسی زندگی گزار رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہو۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور کان بہرا کر دینے والی آواز یعنی سور پھونک دیا جائے گا، یوم یفر المرء من اخی، تو اس دن، یوم دن کو کہیں گے، فرو، بھاگے گا، فرار ہونے سے ذہن میں رکھیے گا، المرء، انسان، من اخی، اپنے بھائی سے، تو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، یعنی سگے بھائی سے بھی بھاگے گا، کہ کہیں کوئی کسی سگے بھائی سے بھی بھاگے گا، سارے میدان محشر کی طرف لوٹیں گے، بھاگیں گے، کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ وہ امی ہی، اور اپنی ماں سے، وہ ابھی، اور اپنے باپ سے، اور انسان اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا۔ محبت کے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، ایک فیملی ہوتی ہے، ایک دوسرے میں خوش اور خرم رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کی جو آواز کانوں میں پڑے گی، سور پھونک دیا جائے گا، سارے ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور قیامت اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، اور انسان اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، جس کو صاحبہ کہا گیا، یعنی اس کے ساتھ رہنے والی ہمیشہ، اسے بھی چھوڑ کر بھاگے گا۔ وبنی، اور اپنے بیٹوں سے بھی، جن کو بڑی مضبوط علامت سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے ہیں میرے، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، تو بیٹے بھی ایک دوسرے کو، تو بیٹوں کو بھی انسان چھوڑ کر، بیوی کو بھی چھوڑ کر، ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگے گا، سارے کے سارے اس میدان محشر کی طرف۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، واسطے ہر شخص کے، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن یغنی، ایسی حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی، تو اس وقت ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا کہ اس دن اس کو وہ سارے کی ساری چیزیں بے پرواہ کر دے گی، وہ مستغنی ہو جائے گا، کسی کی ہوش، کسی کا اس کو کوئی بھی پتہ نہیں ہوگا، اس کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی کہ یہ تو وہ دن آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی سور پھونک دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا۔
وجوہ تو کچھ چہرے جو ہوں گے یوم اذن اس دن مسفرہ بڑے روشن ہوں گے، مسفرہ مسرت سے ذہن میں رکھیے گا نا، سفر خوشی سے، یعنی بڑے ہی اس وقت چہرے جو ہوں گے مسفرہ روشن ہوں گے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کی ہوگی، قرآن حدیث ساری چیزوں کو سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور دین کو سمجھنے میں اس نے بہت سی کوششیں کی ہوں گی، تو دنیا میں وہ مشکلات تو جھیل چکے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے چہرے بڑے ہی خوش خرم ہوں گے، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوں گے، مستبشرہ خوشخبری پانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، بڑے ہی خوش خرم چہرے، چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، اور مسفرہ یعنی مستبشرہ خوشخبری پانے والے ہوں گے، ان کو خوشخبری سنائی جانے والی ہوگی نا، تو اس لیے وہ خوش اور خرم ہوں گے، ان کے چہروں سے ہی پہچانا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بجا آوری کرتے تھے، نماز روزہ تمام دین کے امور پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ لیکن دوسری طرف وجوہ یوم اذن، وجوہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے علیہ ان پر غبرہ گرد و غبار ہوگا، مٹی مٹی ہوگی ان کے چہروں پر، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے لگ رہا ہوگا یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر چکے تھے، ان کے پاس دنیا میں ہر کسی کے لیے ٹائم تھا، نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں تھا، قرآن ان کے گھر میں پڑا تھا اس کو یہ نہیں پڑھتے تھے، دین کی کوئی بات ان کے پاس آتی تھی تو اسے فوراً سے اگنور کر دیتے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی بھی حدیث یا قرآن آتا تو یہ اسے جلدی سے سکرول کر دیتے تھے کہ چھوڑو یہ باتیں پھر وہی ہو جائیں گی، اپنے آپ کو میں ذرا خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جن کے چہرے اس وقت گرد و غبار یا گرد آلود ہوں گے، ترحقها قطرہ چھا رہی ہوگی ان پر قطرہ سیاہی۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرما اور اس دن کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، چہرے بجھے بجھے ہوں گے، وہ ان کو معلوم ہوگا اور باقی لوگ بھی ان کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ چہرے جہنمی چہرے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الکفرہ جو کافر ہیں، الفاجرہ اور فاجر ہیں۔ اللہ اکبر، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہوں گے اور انہی لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جن کے چہرے خوش و خرم ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر چکے ہوں گے، دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، ان کے چہرے دور سے ہی نظر آئیں گے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور دنیا میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اعمالوں سے ہم سب کی، ہمارے آل اولاد نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اولاد آل کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ ایک بڑا سا مشن جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے نبی اور رسول بھیجے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اختتام پہنچا، اب وہ ذمہ داری امت کو مل چکی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایسی قوم ہو یا ایسی امت ہو جو نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتی ہو۔ یعنی اب ہمارے ذمہ بھی یہ دعوت ہے کہ ہم بھی دین کا وہ کام کریں جو ہمارے جس پر ہم اختیار رکھتے ہوں، تو اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا بھی صحیح کہ تم تک دین پہنچا تھا تو تم نے آگے کتنا پہنچایا۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول بھی فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ العبس ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔